تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خالق عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اب جو حالات چل رہے ہیں، ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ پریشان ہے، زندگی گزارنا دور ہو چکا ہے، ہر انسان کے معاملات بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں قابو پانا ہوگا، اور اگر ہم نے قابو پا لیا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی طرف سے بہترین فیصلے ہوں گے. اور اگر قابو نہ پا سکے، اسی طرح بہتے چلیں گے جس طرح اب ہم ایک زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر حالات اسی طرح ہی رہیں گے، پھر بڑا مشکل کام ہے. اور ایک بات بتاؤں، میں مولانا صاحب کا کوئی کلپ سن رہا تھا، مجھے نام وغیرہ تو ان کا نہیں آتا، لیکن بڑے کام کی بات کی ہوگی، دل پہ جا کے فرمانے لگے کہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، پہل جو ہے وہ ہماری طرف سے ہوتی ہے، اس کا جواب آتا ہے. ہم یہ کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ایسا نہیں ہے. پہلے ہم اسلام کے اوپر ظلم کرتے ہیں، پہلے ہم اسلام کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، تو جواباً یہ ہمارے اوپر پھر ہوتا ہے. پہلے ہم نے اسلام کے اوپر ظلم کیا، ہم نے اسلام کے ساتھ زیادتی کی، ہم نے اسلامی تعلیمات کو بس کچھ ڈال دیا، تو اس کے جواب میں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اور یہ بات بالکل واضح ہے. میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں، آپ حضرات اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور اس کے بعد پھر ہم نتیجہ نکالیں کہ ہم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا اور اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے، یہ بہت کم ہو گیا. ہم نے اسلام کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. ہم خود اسلام کے لیے استعمال نہیں ہوئے، اسلام کو استعمال کیا ہم نے. دل کیا تو نماز پڑھ لی، دل کیا تو نماز چھوڑ دی. مطلب یہ کہ ہم اس اسلام کو استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم اسلام کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے تو لازمی بات ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے. دل کیا تو قرآن کی تلاوت کر لی، دل کیا تو قرآن کی تلاوت چھوڑ دی. اب یہ میری اپنی خواہشات ہیں، میں پڑھوں تب میری مرضی، نہیں دل کر رہا نہیں پڑھا، چھوڑ دیا. تو مطلب یہ کہ میں اسلام کو اپنے خواہشات کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کر رہا ہوں. اگر میں اسلام کے لیے استعمال ہوتا تو لازمی بات یہ ہے کہ میں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے قرآن کی تلاوت روزانہ کی بنیاد کے اوپر کرتا. میں نے اسلام کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. گاہک نہیں ہے، دکان بند کر کے مسجد میں آ گیا. گاہک ہے تو دکان کھلی رہی، اذان ہوتی رہی، نماز ہو گئی، جماعت کی نماز دکان کے اندر تک اس کی آواز آتی رہی. میں کس سے مس نہیں ہوا، گویا کہ میں نے اسلام کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کیا، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. میں اسلام کے لیے استعمال نہیں ہوا. اسلام تو قربانی مانگتا ہے. صحابہ نے جو اسلام کا باغ لگایا اس کو خون کا پانی دیا. کہیں پہ گردنیں کٹ رہی ہیں، کہیں پہ چمڑیاں ادھیڑی جا رہی ہیں، کہیں پہ آروں سے چیرا جا رہا ہے.
کہیں پہ جسم کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، کبھی علاقے سے نکالا جا رہا ہے، گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں. یہ تو سارا کا سارا نظام جو اسلام کا بھلا بھولا، اس کے پیچھے تو قربانیاں ہیں. ہم اسلام سے قربانی مانگتے ہیں. اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ ہم تو یہ بات پوچھتے ہیں اسلام نے ہمیں کیا دیا. بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو کیا دیا. ہم تو 5 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو 5 منٹ دینا مشکل ہو گیا ہے. آدھا گھنٹہ جم جانا، نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، 1 گھنٹہ جم جانا آسان ہے، 5 منٹ کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہوا ہے. وقت نہیں ہے. اچھا بھائی جم بھی تو جا رہے ہو، کیسے نہیں ہے؟ 3 گھنٹے کی فلم دیکھنا آسان ہے، مسجد کے اندر جمعے کے لیے پہلے وقت میں پہنچنا مشکل ہے. سب سے آخر میں دوسری اذان کان میں پڑی، گھر میں فوراً بھاگے مسجد کی طرف، اب جماعت کے ساتھ بس نماز پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنا ہے. مولوی صاحب نے دوسرا سلام بعد میں پھیرا، میرا پہلا قوم مسجد سے باہر پہلے نکلا. اب بتائیں میں نے کیا دیا اور میں ڈیمانڈ کیا کروں کہ مجھے اسلام کیا دے گا؟ ہم اپنی زندگیاں تو دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں، اور پھر ڈیمانڈ کریں کہ اسلام ہمیں کیا دے رہا ہے. پھر ہم پوچھیں ہمیں جو جوتے لگ رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں، کوئی اس میں افسوس کرنے والی بات نہیں ہے، ٹھیک لگ رہے ہیں. اگر تو میں نے کوئی قربانی کی ہوتی، میں نے اپنا آرام چھوڑا ہوتا، صبح کے وقت اپنی نیند قربان کی ہوتی، اپنی دکان چھوڑی ہوتی، اپنے معاملات متاثر کیے ہوتے دین اسلام کے لیے، میں نے اپنے حلال حرام کے اندر تمیز کی ہوتی، حرام چھوڑ کر حلال کی طرف آیا، گھر میں فاقے دیکھے ہوتے. آپ نے صلی اسلام خود جن کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے نبی ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور حالت کیا ہے؟ ایک صحابی ہے، کہا اللہ کے نبی برا حال ہو گیا، میز اٹھائی 2 پتھر بندے گئے، پیٹ پہ پتھر بندے گئے، کمر سیدھی نہیں ہو رہی بھوک کی وجہ سے. آپ علیہ السلام نے اپنی کمیز اٹھائی تو پتھر زیادہ بندے ہوئے تھے، صحابی نے جو پتھر باندھے تھے. یہ تو وہ ہے جو وجہ تخلیق کائنات جنہیں کہا گیا، جن کی وجہ سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا. نماز، روزہ، حلال حرام، یہ سب تمیزیں ہمیں آئی، ہمیں جن کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے. میں اپنی نیند بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنا آرام بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنا کاروبار بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کر سکتا، میں جھوٹ اور سچ کو ملا کے پیش کر سکتا ہوں، میں جھوٹی قسم کاروبار بھی کھا سکتا ہوں. اس کے بعد میں پھر پہلی صف میں بیٹھ کر یہ کہتا ہوں اسلام نے مجھے کیا دیا. کیا بات کرتے ہیں؟ صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے تو دیکھیں، اتنی مشکلات، اتنی تکالیف، اتنی پریشانیاں کہ پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ بھی ہماری مرضی کا پتہ چلے. مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے میری مرضی کی بات کریں، اور پھر جب کہیں پہ بھی کوئی مولوی صاحب بات کرتے ہیں، کوئی بیان ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، پھر بعد میں میرے جیسے بندے بیٹھ کے تبصرہ کر رہے تھے، انہوں نے یہ بات کی تھی، انہوں نے یہ بات کی تھی، مجھے حضور کے فرائض کا پتہ نہیں اور ان کی باتوں کے اوپر تبصرے کر رہا ہوں. پھر یہ بات شروع کر دیتے، ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اچھا خود میں نماز بھی نہیں پڑھ رہا، مولوی صاحب سے توقع کر رہا ہوں کہ ممبر میں بیٹھ کے پیار سے بات کریں گے، کیونکہ شریعت نے حکم دیا پیار سے بات کرنے. اپنی حالت یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، اپنی حالت یہ ہے میں جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوں، اپنی حالت یہ ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کو صحیح طرح کر نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا. اپنی حالت میں یہ ہے. ڈیمانڈ مولوی صاحب سے یہ کروں کہ ممبر میں بیٹھ کے پیار سے بات کریں،
کیونکہ شریعت نے پیار سے بات کرنے کا حکم دیا ہے. شریعت نے پیار سے بات کرنے کا حکم دیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن شریعت نے نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے, شریعت نے قرآن کی تلاوت کا بھی حکم دیا ہے. ہم نے اصل میں دین کو تقسیم کر دیا ہے, ایک مولوی کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے. جتنی شریعت کا پابند ایک مولوی کو ہونا چاہیے, اتنا ہی شریعت کا پابند ایک عام آدمی کو ہونا چاہیے. جتنا قرآن میرے لیے نازل ہوا اتنا ہی قرآن اس مولوی کے لیے نازل ہوا. جتنی شریعت مولوی کے لیے اتنی شریعت میرے لیے ہے. آپ علیہ السلام کا جتنا درد اور کڑن ایک مولوی کے لیے تھی, اتنی ہی درد اور کڑن ایک عام آدمی کے لیے بھی تھی. تو تقسیم کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو پھر 1000 درجے بہتر ہے. کم از کم اپنی شکل و صورت تو کی مذہبی بنائیں گے نا. آپ علیہ السلام کی شکل سے کچھ تو میل کھا رہی ہے, یہ تو پھر 1000 درجے میرے سے بہتر ہے جس کے اوپر میں تبصرے کر رہا ہوں. اس وقت ہوگا کیا, حالات کیا ہوں گے؟ تو پہلی نشانی پچھلے جمعے میں آپ حضرات سے عرض کی تھی کہ پہلی نشانی یہ ہوگی کہ قطع رحمی شروع ہو جائے گی, رشتہ داریاں ختم, رشتہ داریوں کے تقدس کو پامال کیا جائے گا. بھائی بھائی سے ناراض, بہن بہن سے ناراض, اولاد والدین سے بیزار, والدین اولاد سے بیزار, رشتہ دار آپس میں مل جل نہیں رہے, سب کچھ ختم, پیار محبت سب ختم, اور یہی چل رہا ہے. دوسری بڑی نشانی کیا ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری جو نشانی بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ ایسے لوگوں کی اتباع کی جائے گی جن کو خود دین کے بارے میں علم نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کی اتباع کی جائے گی, خود شریعت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہوں گے. ایسے لوگ جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کی پیروی کریں گے لوگ, اور ایک بڑی تعداد ان کی ہوگی. آج آپ حضرات دیکھ لیں, ایسا آدمی جو 2-4 کرتب دکھا سکتا ہے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, یہ تو بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے. ایسا خطیب جو اچھے سر اور راگ لگا سکتا ہے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا, سر بڑی اچھی ہے, راگ بڑا اچھا لگا رہے, بس اس کے پیچھے چل پڑے. ایسا خطیب جو ہاتھ ہلا ہلا کے اور چیخیں مار مار کے اور اپنا گلا پھاڑ کے نمازیوں کے کانوں کے پردوں کو متاثر کر دیتا ہے, بڑا زبردست آدمی ہے, یہ کام کا پتہ نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. جمعہ پڑھا, بہت مزہ آیا جی, بہت مزہ آیا, کیا کمال کا بیان کر دیا. اچھا مولوی صاحب نے کیا کہا یہ تو نہیں پتہ چلا, لیکن بیان بڑے مزے کا تھا. تو کیا مزے کا تھا, پتہ ہی کوئی نہیں کیا کہا, نہیں وہ انداز بڑا اچھا تھا جی ان کا. وہ کیا سر لگائی, سرور آ گیا, چس آ گئی. وہ کیا ہاتھ ہلا ہلا کے اور جذبات میں باتیں کر رہے تھے, پوچھے نا جی کیا ان کے اندر کا جذبہ کیسے پھوٹ رہا تھا. پتہ ہی کوئی, وہ شریعت کے مطابق بات کر رہے تھے, شریعت کے خلاف بات کر رہے تھے. اور جو جتنا بڑا فنکار ہوگا لوگ اس کے پیچھے اتنے زیادہ چلیں گے, جو جتنی بڑی فنکاریاں کرے گا لوگ اس کے پیچھے اتنا زیادہ ہوں گے. پھر ہمارے پیر صاحب تو یہاں پہ رہتے ہوئے مکہ مدینہ میں نماز پڑھوا دیتے ہیں. اور ایک پیر صاحب کا پمفلٹ چھپا, بہت بڑے عالم ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ ان کے پمفلٹ میں یہ لکھا تھا کہ وہ شیخ ہی کیسا جو اپنے مریدوں کو مکہ مدینہ میں نماز نہ پڑھوا دے. مطلب وہ شیخ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مریدوں کو جو پنڈی میں رہ رہے ہیں ان کو نماز مکہ اور مدینہ میں نہ پڑھوا دے. رہے یہاں پہ رہے, نماز کا وقت یہاں پہ ہوا لیکن نماز وہاں نہ پڑھوائیں گے, تو وہ شیخ ہو ہی نہیں سکتا. اب شیخ کے لیے کیا معیار بن گئے. اب یہ فنکاریاں تو ضروری, یہ فنکاریاں تو ان کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ بھی آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پیر اور ولی ہونا تو دور کی بات ہے, مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ جو فنکاریاں کر سکتے ہیں لوگ, یہاں پہ بیٹھے ہوئے مکہ نظر آ رہا ہے, مدینہ نظر آ رہا ہے, یہاں پہ بیٹھے ہوئے روضہ رسول نظر آ رہا ہے, یہاں پہ بیٹھے ہوئے خود کو سوچ رہے ہیں کہ ہم طواف کر رہے ہیں. ابھی کچھ عقل کو ہاتھ لگائے, کوئی تھوڑا بہت تو سمجھے دین کو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مکہ کو یاد کیا کرتے تھے,
دوبارہ مکہ جانے کی خواہش کیا کرتے تھے. تو اگر یہی چکر ہوتا, یہی ولایت ہوتی, تو پھر تو آپ مدینہ میں رہ کے مکہ کو دیکھ لیتے, جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. رہتے مکہ میں, مدینہ میں رہتے اور گھومتے پھرتے مکہ کی گلیوں میں. کیا ضرورت تھی پھر خواہش کرنے کی, تڑپنے کی, دوبارہ مکہ دیکھنے کی. اور جب آ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ مکہ والوں, تمہارے جو واسی ہیں مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے, مکہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. تو پھر یہ تو کام آسان ہو جاتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان فنکاریوں کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے, غیر مسلم بھی یہ فنکاریاں سیکھ کے کر سکتے ہیں. کہ ہم یہاں پر ہمیں تصور ہو رہا ہے کہ ہم مکہ میں گھوم رہے ہیں, ہم مدینہ میں گھوم رہے ہیں, ہم حرم میں نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم طواف کر رہے ہیں, روزے رسول کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, مزے ہو گئے. باتیں سمجھنے کی. ایسے گمراہ قسم کے لوگوں کے پیچھے لوگ چل پڑیں گے اور کہیں گے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, یہ تو پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ اعتقاد کی بات ہوتی ہے جس کے اوپر آ جائے. دیکھنا نہیں ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں میں ہالینڈ میں تھا اور اپنے میزبان کے ساتھ جا رہا تھا سفر پہ. دیکھا بہت بڑا عالی شان گھر ہے, بہت بڑا ہے, بہت خوبصورت, چشمے ہیں, نہریں ہیں, اچھا خاصا زبردست قسم کا کام ہے. کہتے ہیں حیران اس بات میں کہ وہاں پہ تو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں, تو اتنا بڑا گھر, اتنا عالیشان گھر, گویا کہ دنیا میں ہی کسی نے جنت بنا دی. مجھے کسی نے بتایا کہ آغا خان جو ہے یہ ان کا محل ہے یہاں ہالینڈ میں. میں نے ان سے کہا دیکھو کیسی عجیب سی بات ہے, لوگ کیسے کیسے لوگوں کو اپنا مذہبی رہنما اور پیشوا بنا لیتے ہیں. اب یہ باتیں وہ ہیں جو عام بندہ بھی سمجھنے والا ہے کہ تب کون سی خرابی ایسی ہے جو ان لوگوں کے اندر نہیں ہے, کون سی فحاشی اور برائی ہے جو ان لوگوں کے اندر نہیں موجود. اور پھر بھی ایسے گندے آدمی کو اپنا رہنما بنا لینا, پیشوا بنا لینا, یہ کتنے جس سے عقل کے اوپر پردے پڑ گئے. تو فرماتے کہ میرا جو میزبان تھا اس نے کہا کہ حضرت میں نے بھی ایک دفعہ ایک آغا خانی کو یہی بات کہی, گپ شپ ہو کے اس سے میں نے کہا, میں نے کہا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے آدمی کو تم اپنا رہنما اور پیشوا بنا لیتے ہو. کہ ایک عام آدمی بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ اتنی خراب اور برائیاں اور فحش اور گندگی اس آدمی کے اندر, اور اس کو تم سونے میں تولتے ہو, اور اتنا پروٹوکول, اتنی اس کے لوگ پیروکار ہیں اس کے, تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتی بات. اس نے کہا حضرت جی آپ کو نہیں پتا, یہ تو اس قابل تھے, انہوں نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی کی, اصل مقام تو ان کا جنت میں تھا, اور یہ جو ان کی نعمتیں ہیں یہ تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں, ہماری وجہ سے یہ کچھ نعمتوں کے اوپر گزارا کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا محل جس کے اندر رہ رہے ہیں, یہ تو ہماری وجہ سے کہ ہماری وہ رہنمائی کر لیں, وہ ان جگہوں کے اوپر ان چھوٹی موٹی نعمتوں کے اوپر گزارا کر رہے ہیں, ورنہ اصل مقام تو ان کا جنت تھا, اصل میں ان کو وہاں ہونا چاہیے تھا. ہم تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. جب عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے پھر یہ بات ہوتی ہے, اور وہی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, یہ برے حکمرانوں کی علامات ہیں کہ وہ کب آئیں گے, کہ جب ہم ایسے لوگوں کو اپنا رہبر اور رہنما مان لیں گے. جو جتنا بڑا فنکار ہوگا اس کے پیچھے اتنے زیادہ لوگ چلیں گے. کون شریعت کے مطابق بات کر رہا ہے, کون قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہے, کون صحابہ کی زندگیوں کو بیان کر رہا ہے, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں تو لچھے دار قسم کی تقریر چاہیے, ہمیں تو ایسی عبارتیں چاہیے, ایسے جملے چاہیے جو ایک دوسرے سے ملتے ہوں اور سن کے بس سرور آ جائے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, یہ سارے کا سارا کانوں کا زنا ہے. علماء نے فرمایا کہ آدمی اگر اس نیت سے بات سنتا ہے, عمل کی نیت سے نہیں سن رہا, عمل کی نیت سے بات نہیں سن رہا, بس ویسے مزے کے لیے سن رہا ہے, تو یہ کانوں کا زنا ہے. دین کی بات بھی اگر سن رہا ہے مزے لینے کے لیے تو کانوں کا زنا کر رہا ہے. یہ علماء نے لکھا ہے.
تو دوسری علامت جب یہ پائی جائے کہ لوگ گمراہ قسم کے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو گمراہ کرنے والے ہوں، ان کو اپنا رہنما بنا لیں. میں تقریر کر رہا ہوں اور بس میں ایک ایسے واقعات کہیں سے گھڑے، کوئی کہیں سے اٹھائے، کوئی کہیں سے اٹھائے، بس اس لیے کہ آپ واہ کر لیں. وہ واقعات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ بھی واہ کر رہے ہیں، آپ کو بھی گمراہ کر رہا ہوں، خود بھی گمراہ ہو رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ میں بہت بڑا دین کا کام کر رہا ہوں. کوئی دین کا کام نہیں. اس لیے اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. آپ کو گلی محلے میں ایسے فنکار ملیں گے جو اپنی چرب زبانی سے آپ لوگوں کو گھیر لیں گے اور پیسہ بھی لے لیں گے آپ سے، آپ کا ایمان بھی آپ سے لے لیں گے، آپ کی شرافت بھی آپ سے لے لیں گے، اور آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. اسی حوالے سے انشاءاللہ مزید گفتگو بھی سنتے رہتے ہیں.